ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں وہی ہونے جا رہا ہے جس کا ڈر تھا، یعنی فیروز کی ماں شانزے کو بہت ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ فیروز کو اس شادی سے روکنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ پلان کر لیتی ہے کہ شانزے اس گھر میں بہو بن کے آئے گی تو صحیح، لیکن زیادہ دن اس گھر میں ٹک نہیں پائے گی، اور شانزے اور فیروز کا شادی کا دن خراب کرنے کے لیے وہی کام کرتی ہے جو عموماً پاکستان کی ساسیں کرتی ہیں۔ یوں ظاہر کرتی ہے جیسے اچانک اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ تقریباً بے ہوش ہو گئی ہے۔ فیروز شانزے کو تو بھول ہی جاتا ہے، فوراً اپنی ماں کو ایمرجنسی لے کے جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر بی پی چیک کرنے کے بعد کہتی ہے کہ بی پی تھوڑا بہت اوپر تو ہے، لیکن ان کی بے ہوشی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، اس کے لیے ہمیں کل تک ٹیسٹ کی رپورٹس آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ خیر، فیروز کی ماں تو اسی بات پر بہت خوش ہے کہ شانزے رخصت ہو کے اس گھر میں آئی تو اس کا ٹھیک سے کسی نے استقبال ہی نہیں کیا، اور پہلی رات ہی فیروز ساری رات اپنی ماں کے ساتھ ہسپتال میں رہا، جبکہ شانزے فیروز کی ماں کے لیے پریشان ہوتی ہے اور دل سے دعا کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن شانزے اتنی معصوم ہے کہ اسے فیروز کی ماں کا یہ ڈرامہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ البتہ جب وہ پریشانی میں فریال کو کال کر کے فیروز کی ماں کی طبیعت کی خرابی کا بتاتی ہے تو فریال ایک لمحے میں سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب فیروز کی ماں کی سوچی سمجھی اسکیم ہے، اور جب فریال شہرام کو بتاتی ہے تو وہ بھی خاصا پریشان ہو جاتا ہے اور فریال سے کہتا ہے کہ میری بہن تو بہت معصوم ہے، اگر وہ عورت اسی طرح شانزے کو ٹف ٹائم دیتی رہی تو شانزے حالات کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ لیکن پتہ نہیں کیسے، بہرحال فریال کو فیروز پر پورا یقین ہے کہ وہ نہ صرف شانزے کے لیے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا بلکہ ہر اچھے برے حالات میں شانزے کے ساتھ کھڑا بھی رہے گا۔ فریال شہرام سے کہتی ہے کہ آپ بھی پریشان نہ ہوں اور انکل آنٹی کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتائیے گا، خود ہی سوچیں اگر معاملہ زیادہ خراب ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا یہاں سے بھی شانزے کی طلاق کروا دیں گے؟ جبکہ شانزے فیروز سے محبت کرنے لگی ہے اور اسے پھر سے اسی ٹراما سے گزرنا پڑے گا جس ٹراما سے وہ ریحان سے طلاق کے بعد گزری تھی، اور فریال شہرام کو یقین دلاتی ہے کہ یہ معاملہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی، جبکہ شہرام کو بھی فریال پر پورا ٹرسٹ ہے کہ اگر اس نے معاملہ اپنے ذمہ لیا ہے تو وہ یقیناً ٹھیک بھی کر لے گی۔ لیکن ناظرین، اصل مزہ تو اس وقت آتا ہے جب اگلے ہی دن شانزے تیار شیار ہو کے اپنے کمرے سے نکلتی ہے اور بہت خوشی خوشی فیروز کی ماں کو سلام کرتی ہے، لیکن فیروز کی ماں شانزے کو دیکھتے ساتھ ہی طنز کے تیر چلانا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اپنی زبان سے اعتراف بھی کر لیتی ہے کہ کل رات اس نے بیماری کا بہانہ جان بوجھ کے کیا تھا، اور شانزے سے کہتی ہے تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم اور فریال مل کے میرے بیٹے کو ٹریپ کر لو گے، مجھ سے چھین لو گے؟ میں کوئی مجبور ماں نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو تم لوگوں کے جال سے کیسے آزاد کروانا ہے۔ شانزے تو فیروز کی ماں کی یہ باتیں اور وہ بھی شادی کے پہلے ہی دن سن کے کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک لڑکی ایک انجان گھر میں جاتی ہے اور وہاں پر اسے اس طرح سے ویلکم کیا جائے تو اس لڑکی نے پریشان ہی ہونا ہے نا۔ لیکن یہاں پر اچھا یہ ہوا کہ فیروز نے خود اپنی ماں کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لیں، اور اب یقیناً فیروز اپنی ماں سے صاف کہہ دے گا کہ آج تو آپ نے شانزے کو جو کچھ کہہ دیا سو کہہ دیا، لیکن آج کے بعد اگر آپ نے میری بیوی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کی تو پھر یاد رکھیے گا کہ میں یہ گھر اور آپ کو چھوڑنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، اپنی بیوی کو لے کر الگ شفٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ اس طرح کی عورتوں کے ساتھ اسی طرح پیش آنا چاہیے، ورنہ شانزے بیچاری تو شاید ساری زندگی فیروز کی ماں کی جلی کٹی سنتی رہتی، لیکن اس کی پرسنالٹی ایسی ہے ہی نہیں کہ فیروز سے شکایت کرتی۔ دوسری طرف جناب، اب نئی ملازمہ کا نام مجھے بھول رہا ہے، پتہ نہیں رخسانہ ہے یا یاسمین ہے، جسے زینیا نے اس گھر میں جاسوسی کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے سین کو تو اب بلا وجہ ہی لمبا کیا جا رہا ہے۔ بندہ پوچھے کہ شہر میں ملازمین کی کوئی کمی ہے، ایک چلا گیا تو دوسرا مل جاتا ہے۔ اب اس کی اصلیت تو سب کے سامنے آ چکی ہے کہ اس نے فریال کو دھکا دینے کی کوشش کی اور اسے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں،
لیکن زینیا اسے کہتی ہے کہ تم واپس جاؤ گی اور سب کی منت سماجت کرو گی کہ تمہیں جاب پہ دوبارہ رکھ لیا جائے کیونکہ تمہارا اس گھر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ملازمہ واپس جاتی ہے، سب سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے اور فریال کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے کہ پلیز فریال باجی مجھے واپس رکھ لیں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے نوکری کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فریال کا دل بہت ہی نرم ہے، تو لگتا یہی ہے کہ فریال نہ صرف ملازمہ کو معاف کر دے گی بلکہ کام پر بھی واپس رکھ لے گی۔ حالانکہ ایک دفعہ جس کی اصلیت سامنے آ چکی ہے تو اس کی ویسے ہی فائنینشلی ہیلپ کر دو، لیکن اسے کبھی کام پر واپس نہیں رکھنا چاہیے۔ جبکہ ایک بار یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ملازمہ فریال کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ خیر اب یہ ڈرامہ ہے اور ڈرامے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ ملازمہ جب کام پر واپس آئے گی تو زینیا اسے جلد سے جلد فریال اور اس کے ہونے والے بچے کا کام تمام کرنے کا کہے گی۔ اچھا یہاں پر ناظرین دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ دانش کو جب زینیا کے ناپاک ارادوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ ریکارڈنگ آخر شانزے کو کیوں بھیجتا ہے؟ اسے چاہیے تھا کہ وہ ریکارڈنگ ڈائریکٹ شہرام کو بھیجتا۔ اور فریال شانزے سے یہ ریکویسٹ کیوں کرتی ہے کہ فی الحال یہ ریکارڈنگ گھر والوں کو نہ سنانا، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ بات چھپانے والی نہیں بلکہ سب گھر والوں کو سنانے والی ہے تاکہ سبھی لوگ فریال کے ناپاک ارادوں کو سمجھ جائیں اور محتاط رہیں۔ اور دانش نے آخر صرف زینیا کی آواز کیوں بھیجی اور یاسمین یا رخسانہ جو بھی ملازمہ ہے اس کی آواز کو کیوں چھپایا، یہ سب باتیں سمجھ سے باہر ہیں۔ جبکہ دوسری طرف لگتا ہے کہ سیرت اب اپنے انجام کے بہت قریب ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی دوست شیری نے اس کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ سیرت سے ساری رقم لینے کے بعد وہ ملک چھوڑ کے ہی جا چکی ہے اور سیرت جب اپنے پلازا کے کاغذات لے کے وکیل کے پاس جاتی ہے تو وکیل کہتا ہے کہ ان کاغذات میں یہ بات تو کہیں بھی نہیں لکھی کہ آپ نے اپنا پلازا صرف کنسٹرکشن کے لیے یا کرائے کے لیے کسی کو دیا ہے، بلکہ ان کاغذات پر تو صاف صاف لکھا ہے کہ آپ اپنا پلازا بیچ چکی ہیں۔ اور یہ سن کے سیرت کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اور اصل مزہ تو تب آئے گا جب سیرت سے اس کا یہ عالی شان بنگلہ بھی لے لیا جائے گا کیونکہ اس بنگلے کے کاغذات بینک میں رکھوا کر ہی تو سیرت نے لون لیا تھا پہلی بار جب اپنا پلازا کنسٹرکٹ کروانا تھا۔ اور ناظرین دوسری طرف دانش بھی زینیا کے ہر جھوٹ کو اب بہت انجوائے کر رہا ہے اور صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی زینیا اور دانش کا بچہ پیدا ہوگا دانش لگتا ہے کہ اس بچے کو لے گا، زینیا کو اس رشتے سے آزاد کرے گا اور اپنے گھر سے نکال باہر کرے گا۔ جبکہ زینیا کی ماں سیرت کا گھر تو پہلے ہی اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، پتہ نہیں اب ان دونوں ماں بیٹی کا کیا بنے گا۔ جبکہ دانش کو یہ تو یقین ہو ہی چکا ہے فیروز اور شانزے کی شادی پر جانے کے بعد کہ شہرام نہ صرف زینیا کو مکمل طور پہ بھلا چکا ہے بلکہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ تو ناظرین مجھے تو یہی لگتا ہے کہ زینیا اور سیرت نے جو کچھ باقی سب کے ساتھ کیا ہے شاید ان کا انجام جیل ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ رائٹر نے ان دونوں کا کیا انجام لکھا ہے۔ اور ناظرین آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اب حد ڈرامے کا دی اینڈ ہو جانا چاہیے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔